اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی گناہ ہو چاہے وہ کفر کیوں نہ ہو اور وہ کلمہ پڑھ لے تو سارا پچھلا اس کا ختم ہو جائے گا، چاہے 80 سال 90 سال 100 سال کا کوئی کافر یہ کلمہ کیوں نہ پڑھے۔ لیکن جو لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور وہ پھر اللہ کو مختار کل، خالق، رازق، مالک سمجھتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ کسی اور کو بھی سمجھتا ہے، تو ایسے گناہ کی کوئی معافی نہیں، ایسے گناہ کی کوئی معافی نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آج اسی آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اپنا ایمان، عقیدہ جس طرح ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، تو پھر سجدہ اور جو کچھ عقائد کے اعتبار سے ہے وہ اللہ ہی کی طرف منسوب کرنی چاہیے، کسی اور کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ لقد کفر الذین، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالو جو کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ وہ تو عیسیٰ ہی ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وقال المسیح، اور عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کہے کہ میری عبادت کرو، پھر بھی چلو ہم کہیں گے کہ ان کی تو کوئی غلطی نہیں، پیغمبر کہہ رہے کہ میری عبادت کرو۔ تو جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، جن کو یہ لوگ خدا مانتے ہیں، وہ خود کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اور ایک اور جگہ کیا فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے تو کتاب انجیل کی صورت میں اور مجھے نبی بنایا۔ تو وقال المسیح، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے، جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہو من یشرک باللہ، یہ بات سمجھ لو، قرآن مجید میں یہ عربی کا ایک اصول ہے کہ جہاں پر انہو آتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آنے والی بات ہے یہ بہت اہم ہے۔ آنے والی بات کیا ہے؟ انہو، شان یہ ہے، من یشرک باللہ، جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا نہیں ہے۔ اللہ حرام کرے گا نہیں، اللہ نے حرام کر دیا اس پر جنت، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اب اس کمپنی میں ہم کام کر رہے ہیں یا اس کمپنی سے ہم تنخواہ لے رہے ہیں، کام جا کے کسی اور کمپنی میں کرے اور مہینے بعد آئے یہاں سے سیلری لے، تو چپکے چپکے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو چلو چل جائے گی، لیکن پکڑا جائے گا تو پھر پوری طریقے سے پکڑا جائے گا۔ اب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر سجدہ، ماتا اسی کے سامنے ٹیکنا چاہیے، اسی کے سامنے۔ اگر نہیں کرتا کوئی 360 کو کرتا ہے، کوئی شر اور نیکی کے لیے، خیر کے لیے علیحدہ علیحدہ خدا مانتے ہیں، دن کا اور خدا، رات کا اور خدا، بارش برسانے والا اور بادل لانے والا اور سورج نکالنے والا اور، یا بیٹی دینے والا اور بیٹے دینے والا اور، تو پھر وہ ظلم کرتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اور ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی محل غیرہ،
کسی بھی چیز کو اس کے محل میں نہ رکھنا، کسی اور جگہ رکھنا. تو ہمارا ماتھا کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ اور اگر یہ اللہ کے سامنے نہ جھکے نہ ٹکے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ہم ظالم ہیں. اور آگے قانون ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی یار اور مددگار نہیں ہوگا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. قیامت والے دن کسی نے گناہ کیا ہوگا زنا، لیکن آگے اس نے کوئی ایسی توبہ نکالی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اس کے آنسو کو قبول کیا ہوگا اور وہ پاک صاف ہوگا. کسی نے شراب، کسی نے سود، کسی نے یہاں تک کہ قتل کیا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے بخش دے. اب ایک آئے گا شرک کرنے والا، ایک آئے گا شرک کرنے والا. تو پھر دیکھو جو اور گناہ والے ہیں ان کا مددگار کون ہوا؟ اللہ. لیکن وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، مشرکین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مشرکین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ذات میں شریک ٹھہرانا ہو یا اللہ کے ساتھ صفات میں شریک ٹھہرانا ہو. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اور خاص طور پر یہ بات اپنے گھروں میں خواتین کو، بیٹیاں ہے، بیوی ہے، بہنیں ہیں، ماں ہے، ان کو کرنی چاہیے. کیونکہ بات پہ وہ فلاں بابا پہنچ جاؤ، بچہ گر رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں، تو اور ہمارے ہاں تو دودھ جب گرتا ہو تو پیر بابا پہنچ جاؤ، اخون بابا پہنچ جاؤ، اور خود نہیں جاتی کہ وہ چولہا یا آگ کم کر دے، لیکن وہ بابا کا انتظار کرتی. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور حق اور سچ ہمارے لیے ظاہر فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.